السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیت میں ہم نے اپنا نیو چیپٹر شروع کیا تھا وعدے کی پابندی۔ اس سبق میں ہم نے وعدے کی پابندی کی اہمیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھی تھی۔ آج ہم اپنا بقیہ سبق مکمل کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح کے کیا معنی؟ صلح کے معنی سمجھوتا کرنے کے، یعنی کہ جس وجہ سے دو فریقین یا دو گروہ کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اس جھگڑے کا ایک ایسا حل تلاش کیا جاتا ہے جس پہ دونوں فریقین کیا ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں۔ تو یہ صلح جو ہوئی تھی یہ تحریری طور پر ہوئی تھی، جب اسے کیا کہا گیا؟ صلح نامہ۔ صلح نامہ کے معنی صلح کا عہد نامہ، جس کا نام صلح حدیبیہ تھا۔ اس صلح کا نام صلح حدیبیہ کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ جس جگہ پر یا جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی اس جگہ کا نام کیا تھا؟ حدیبیہ تھا، جس کی وجہ سے اس صلح کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کا خیال رکھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کفار مکہ میں سے کوئی شخص اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اسے واپس کر دیں۔ صلح نامہ ابھی تحریر بھی نہیں ہوا تھا، صرف زبانی طور پر طے ہوا تھا کہ اتنے میں کافروں کے سردار سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاؤں میں زنجیریں پڑی تھیں اور شدید زخمی حالت میں تھے، کسی نہ کسی طرح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق جو ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا انہیں کافر باب سہیل کے حوالے کر دیا۔ مسلمان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر بہت بے قرار ہوئے، مگر معاہدے کی وجہ سے خاموش رہے۔ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو ایک شرط تھی کہ اگر کفار مکہ میں سے کوئی شخص اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر مدینہ آئے گا تو مسلمان کیا ہوں گے؟ مسلمان پابند ہوں گے کہ اسے واپس کر دیں۔ کہ جب کافر سردار سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کا خیال کیا اور انہیں کیا کر دیا؟ انہیں واپس کر دیا۔ کافر باب جو تھے ان کے سہیل ان کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ یہ جو معاہدہ تھا، یہ جو وعدہ تھا، یہ تحریر طور پر نہیں ہوا تھا، یہ صرف زبانی طور پر ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے کافر باپ سہیل کے حوالے کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی افائے عہد کا عملی نمونہ تھی۔ افائے عہد کے معنی وعدہ پورا کرنے کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جتنے بھی وعدے کیے ان وعدوں کو کیا کیا ہے؟ ہمیشہ پورا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سے وعدہ فرماتے تو خواہ وہ دوست ہوتا یا دشمن، اسے ضرور پورا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افائے عہد کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی دیتے تھے۔ شہادت کے معنی ہیں گواہی کے۔ وعدے کی پابندی سے متعلق تاریخ اسلام میں بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کفار مکہ جنگ کرنے کی غرض سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے، ایسے میں دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینہ آ رہے تھے۔ راستے میں کفار مکہ نے انہیں روکا اور اس شرط پر مدینہ جانے کی اجازت دی کہ وہ ہمارے کفار مکہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں قریش مکہ سے تمہارے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھیں گے۔ یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب جو دو صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے جب مدینہ آ رہے تھے تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے انہیں روک لیا اور اس شرط پر مدینہ جانے کی اجازت دی کہ وہ جو جنگ ہوگی، غزوہ بدر جو ہوگی، اس میں وہ کفار کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اور جب مدینہ پہنچ کر دونوں صحابی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہ جو دو صحابی تھے وہ وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کفار مکہ کے خلاف جو ہے جنگ میں نہیں لڑیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم جو ہے ہر حال میں قریش مکہ سے تمہارے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھیں گے۔ اسلام میں وعدے کی پابندی سے مراد ہر طرح کے عہد کی پابندی ہے۔
ان میں وہ عہد بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کے لیے کیے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ خدا کے عہد میں وہ عہد بھی شامل ہیں جو ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور وہ عہد بھی شامل ہیں جو ہم کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کرتے ہیں۔ یہاں پر نیچے وعدے کی پابندی کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں وعدے کی پابندی کرنے اور اسے نبھانے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وعدہ پورا کرنے سے باہمی تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ باہمی تعلقات کا مطلب ہے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتی ہے؟ مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے کسی دوست سے یا کسی رشتہ دار سے یا کسی سے بھی ہم وعدہ کریں اور اس وعدے کو ہم پورا نہ کریں تو ہمارے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی بھی شخص سے ہم جب وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتی ہے؟ وہ مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد سے معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ایفائے عہد کے معنی ہیں وعدہ پورا کرنے کی، یعنی جس معاشرے میں وعدے کی پابندی کا خیال کیا جاتا ہے تو اس معاشرے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جس معاشرے میں لوگ وعدے کی پابندی کا خیال نہیں کرتے تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایک طرف وعدہ پورا کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ نمبر 4، وعدہ پورا کرنے والی قوم پر پوری دنیا میں اعتبار اور اعتماد کیا جاتا ہے، جس سے ملک و قوم کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ نمبر 5، وعدہ پورے کرنے والے لوگوں کی سب عزت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا یہ جو سبق تھا وعدے کی پابندی یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کی ورکنگ کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایفائے عہد کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ جواب، پہلے آپ ہیڈنگ مینشن کریں گے ایفائے عہد کا واقعہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کفار مکہ جنگ کرنے کی غرض سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے، ایسے میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار مکہ نے انہیں روکا اور اس شرط پر مدینہ جانے کی اجازت دی کہ وہ ہمارے کفار مکہ کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں قریش مکہ سے تمہارے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ رکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، وعدہ پورا کرنے کی کیا فائدے ہیں؟ جواب، پہلے آپ ہیڈنگ مینشن کریں گے وعدے کی پابندی کے فائدے۔ معاشرے میں وعدے کی پابندی کرنے اور اسے نبھانے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وعدہ پورا کرنے سے باہمی تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد سے معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک طرف وعدہ پورا کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو دوسری طرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ نمبر 4، وعدہ پورا کرنے والی قوم پر پوری دنیا میں اعتبار اور اعتماد کیا جاتا ہے، جس سے ملک و قوم کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرنے والے لوگوں کی سب عزت کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 سوال تھے، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، یہ 2 سوال آپ نے کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر نیچے کتاب میں سوال نمبر 5 اور 6 مکمل کریں۔ سبق پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، سوال نمبر 5 میں خالی جگہ ہے اور سوال نمبر 6 میں جو ہے کالم ہے، میچنگ کالم، تو یہ کام آپ نے کتاب میں کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ یہ کام اچھے سے کریں گے۔ جزاک اللہ۔